یہ مردوں کے کفن اتارنے والے یہ گدھ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں. اب ہماری باری ہے. ہمیں اپنے لیڈر کو بتانا ہے کہ اگر آپ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی ذمہ دار ہیں. آپ کے جتنے نہیں ہیں تو اگر ہم ان کے آدھے بھی ہو جائے نا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی. تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے. تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ کیا یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہے؟ کیا ان کو درد نہیں ہوتی؟ چہرے پہ سویلنگ ہے. ہی وینٹ تھرو میجر سرجریز وغیرہ سارا. اور وہ جس طرح سے بیٹھ کے انہوں نے وہ میٹنگز ہماری کنڈکٹ کی. بڑے مفتاح کا آپ نے نیا اسکینڈل سنا ہے جو یہی لوگ ہی بریک کر رہے ہیں کہ وہ جی ایک طیارہ آیا تھا انڈیا سے پرائیویٹ جیٹ کے تھرو وہ دبئی گئے اور کوئی بھرے ہوئے بریف کیس تھے جو سیلڈ تھے جو اوپن بھی نہیں کیے گئے. یہ ایک پیٹ فارمولا ہے کہ ابھی بھی آپ کے ملک سے ڈالر باہر بھیجا ہی جا رہا ہے. ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. اپنی فورسز کے پورے ادارے کو برا بھلا کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ شخص جو چلا گیا وہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا اور ادارے کو بھی اس نے نقصان پہنچایا, اس کے مسلط شدہ ٹولے کو. آج اس کے نتیجے میں ہم غریب ہیں. مجھے اٹس لائک اے نائٹ میئر کہ میرے بچے, مریم, اس کا بیٹا وہ جنید, یہ بلاول, ان کے یہ اور یہ جس طرح کی یہ انہوں نے کیا اس ملک کی پالیسی بنانی ہے. بلاول آپ کا فارن منسٹر ہے. 2 ارب روپے, 1 ارب 75 کروڑ روپے وہ سیر و سیاحت سیر سپاٹے پہ خرچ کر چکا ہے. ایک انہوں نے اور وہ مس ہنا رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی اچھا سے ٹھیک ہے پہنتے, اللہ نے دیا ہو. اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. ہم نے معاشرے یا قوم میں جو خان صاحب نے ہمارے لیے اسٹرگل لڑی ہے, 70 سال ان کی ایج ہے, آج کے دن تک 4 گولیاں کھانے کے بعد سرجری کے اگلے دن کوئی مائے کا لال میٹنگ کر نہیں سکتا. اور میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس دن ان کی ویری سیکنڈ ڈے میٹنگ, تو میں وہاں پہ ارینج وغیرہ کر رہی تھی, تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے. تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ کیا یہ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان ہے؟ کیا ان کو درد نہیں ہوتی؟ چہرے پہ سویلنگ ہے. ہی وینٹ تھرو میجر سرجریز وغیرہ سارا. اور وہ جس طرح سے بیٹھ کے انہوں نے وہ میٹنگز ہماری کنڈکٹ کی, بڑی بڑی میٹنگز, زیادہ لوگوں والی گیدرنگ والی بھی ہوئی, انٹرنیشنل میڈیا انٹریکشن بھی ہوئی شوکت خانم میں. اب ہماری باری ہے. ہمیں اپنے لیڈر کو بتانا ہے کہ اگر آپ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم بھی ذمہ دار ہیں. آپ کے جتنے نہیں ہیں تو اگر ہم ان کے آدھے بھی ہو جائے نا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک پاکستان, کہ ہمیں ادھر ہی رہنا ہے. ہم نے بریف کیس پکڑ کے ڈالرز کی منی لانڈرنگ کر کے چھپا کے, ابھی مفتاح کا آپ نے نیا اسکینڈل سنا ہے جو یہی لوگ ہی بریک کر رہے ہیں کہ وہ جی ایک طیارہ آیا تھا انڈیا سے پرائیویٹ جیٹ کے تھرو وہ دبئی گئے اور کوئی بھرے ہوئے بریف کیس تھے جو سیلڈ تھے جو اوپن بھی نہیں کیے گئے. یہ ایک پیٹ فارمولا ہے کہ ابھی بھی آپ کے ملک سے ڈالر باہر بھیجا ہی جا رہا ہے. ہمارا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے اور ہم صرف خبروں میں, ٹی وی میں بحث کیا ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے گھڑی بیچ دی, کہ ان کی اہلیہ اپنے ملازموں سے بات کر رہی ہیں. اگر میں سوچوں کہ میرے گھر کی جو کہ یہ ٹیپ کرتے ہی ہوں گے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے. ہم گھروں میں کیا کچھ نہیں کرتے, فرینکلی اسپیکنگ. شرمناک بات ہے. اگر اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی شرمناک دور ہے, انتہائی افسوسناک دور ہے. لیکن ہمیں مصیبت میں ہم ہیں, وہ نہیں ہے. ان کی جائیدادیں, دولتیں, سب کچھ باہر ہے. ہم مصیبت میں ہیں, ہم دلدل میں ہیں. ہماری آنے والی نسلیں جن کی خواہش ہے کہ وہ اس ملک میں رہیں, وہ مشکل میں ہے. تو ہمیں اس سے نکلنے کا طریقہ خود ہی سوچنا ہے, خود ہی اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ایفرٹ ہمیں کرنی پڑے گی, وہ ہم نے مل کے کرنی ہے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا مجھے اٹس لائک اے نائٹ میئر کہ میرے بچے, مریم, اس کا بیٹا وہ جنید, یہ بلاول, ان کے یہ اور یہ جس طرح کی یہ انہوں نے کیا اس ملک کی پالیسی بنانی ہے. بلاول آپ کا فارن منسٹر ہے. 2 ارب روپے, 1 ارب 75 کروڑ روپے وہ سیر و سیاحت سیر سپاٹے پہ خرچ کر چکا ہے.
ایک انہوں نے اور وہ مس ہنا رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ہم بھی اچھا سے ٹھیک ہے پہنتے اللہ نے دیا ہو, لیکن ان لوگوں کی باتیں اور ان لوگوں کے جو حرکات ہیں وہ بھی اسٹیٹ کے پیسے کے اوپر جو یہ عیاشیاں کرتے ہیں, تو ہمارا خون چلتا ہے کہ ہمیں خان صاحب یہ آپ کے آگے تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے, ایک چائے کا کپ اس کے اندر ایک بسکٹ, وہ بھی پلیٹ آگے آتی تھی اس میں سے اٹھا کے اپنے رکھنا ہے تو رکھ لو. یہ حالات, میٹنگ 4 گھنٹے کی ہے, بیچ میں کوئی چیز نہیں مل رہی, پانی کی ایک بوٹل ہے اٹھا لو. جس بندے نے ایکسپینڈیچرز کو اس طرح سے کٹ لگایا, کمرشل فلائٹس میں کبھی کوئی اسٹیٹ ہیڈ گیا ہے کبھی؟ آئی ریمبر جس وقت یہ امریکہ گئے تھے میں نے بہت ریئیکٹ کیا تھا, مجھے بہت برا لگا تھا. میں ایک میٹنگ میں بولی بھی کہ آپ ہمارے پاکستان کے ایسے پرائم منسٹر جا رہے تھے تو اتنے سے پیسے بچا کے کون سی ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی. مجھے برا لگا جب یہ, کیونکہ اس فلائٹ میں پھر تھوڑی ایئرپورٹ تک جانے کے لیے بس میں بھی سفر کرنا پڑا, تو وہ بالکل اچھے ویژولز مجھے نہیں لگے, میں ایموشنلی ہرٹ ہوئی. تو انہوں نے اس وقت ہمیں ہنس کے مسکرا کے کہا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, بعد میں سمجھ آئیں گی. جس نے بھی ساتھ جانا ہوتا تھا, کل پوری کی پوری 3.5 سال کے فل کیبنٹ کے فارن ٹرپس کا خرچہ اتنا نہیں ہوا جتنا ایک بندے نے اڑا دیا. جس نے ساتھ جانا ہوتا تھا اپنا خود پے کرے, خود جاتے تھے اپنے خرچے پہ. ایکسٹرا لوگ جا رہے ہیں, اپنی رہائش کا خود بندوبست کریں. نہ ہم نے میڈیا کو بھی اسی طرح بیچاروں کو ہم سپانسر نہیں کرتے تھے کہ یہ آپ نے کلچر ڈالنا ہے کہ ہمیں آسٹیرٹی ڈرائیو کے اوپر جانا ہے. سو جس شخص نے اس طرح سے اس ملک کے ٹیکس کے پیسے, غریب عوام کے لگنے والے پیسے کے ساتھ انصاف کیا ہوا, جب سے یہ چور گھسے ہیں, یہ مطلب انہوں نے دیکھے $20 ارب کے ریزروز ہم چھوڑ کے گئے تھے, اور ابھی 7 پہ لے آئے. وہ 7 بھی ایکچولی تو نہیں ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے دیٹ از این آرٹیفیشل ارینجمنٹ بائی دا وے. سو ہمیں اپنے ملک کو خود بچانا ہے. اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں, شاید یہ آفیشلی سرکاری عہدے کی میری آخری آپ سے ڈسکشن ہو. آگے ہم ملیں گے, ہماری فالو اپ میٹنگ ہوگی, اچھی جگہوں پہ ہوں گی, میں آپ سے رابطے میں ہر وقت رہوں گی. بٹ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. آپ پہلے بھی سمجھتے ہیں یہ ہماری فائنل, ہمارے پاس آخری موقع ہے. ہم اس میں ہار افورڈ نہیں کرتے, ہمیں جیتنا ہی ہے. ہماری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی اپنے حقوق کو بچانے کی. اس کو ایسے سمجھیں پازیٹیوٹی کے ساتھ کہ مجھے میرے رائٹس چاہیے. وہ کیا ہے؟ فریڈم آف سپیچ, رول آف لا. میرے ملک کا آئین یہ قانون دیتا ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, ان کو ہم نے قانون کے تابع کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے, جس وقت یہ کوئی بھی کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص قانون توڑے, ہم اٹھ کھڑے ہوں, ہم بات کریں اس پہ. پھر اس کے بعد جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکتے. دوسری بات, کسی ادارے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو ایز اے ادارہ, ایز اے ٹوٹیلٹی, آپ ایسے اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہوتے جن کا نہ لینا نہ دینا, لیکن وہ صرف سروس دے رہے ہیں. میری مراد ہے اپنی فورسز کے پورے ادارے کو برا بھلا کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ شخص جو چلا گیا وہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کے گیا, اور ادارے کو بھی اس نے نقصان پہنچایا. ہم آج بھگت رہے ہیں اس کے غلط فیصلوں کو, اس کے مسلط شدہ ٹولے کو. آج اس کے نتیجے میں ہم غریب ہیں. آج اس کے نتیجے میں میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی. میرے غریب عوام ڈوب گئے, 4 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے. سیلاب اس لیے نہیں آیا کہ بارش زیادہ ہوئی تھی. رحیم جہاں حیدرآباد کی بارش ایک برابر تھی. اب سائنس کا زمانہ ہے, اب آپ اللہ پہ نہیں ڈال سکتے اپنے گندے کرتوت کہ اللہ کی مرضی. پاکستان سے کہیں زیادہ بارش والے دنیا میں ملک موجود ہے, وہ کیوں نہیں ڈوبتے؟ کیونکہ سندھ کے قبضہ مافیا زرداری نے دریائے سندھ کے رائٹ لیفٹ کے جو دونوں ڈرین تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا, زمینیں بیچ دی, وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی, بلڈنگز تھیں. پورے سندھ کا جو پانی آیا تھا اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا. آپ کے گھر کی ڈرین بند ہو جائے, 2 گھنٹے نلکا نہیں, آدھا گھنٹہ کھولیں, آپ کا گھر میں فلڈ آئے گا اور اس پر پانی کو راستہ نہیں مل رہا جانے کا. یہ ہوا ہے سندھ کے ساتھ. پھر اس میں اپنی سیاست لے آئے کیونکہ فنڈز ملیں گے, ایڈ ملے گی, انہوں نے پانی کو نکلنے نہیں دیا. یہ اتنے ظالم ہیں, یہ مردوں کے کفن اتارنے والے یہ گدھ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں. انہوں نے پھر بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا کے
اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔